اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اہل یہود اور عیسائیوں نے صحابہ کرام کو دعوت دی تھی۔ عیسائیوں نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، یہودیوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ۔ اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان کا دین خالص ہے، ان کی پیروی کرنا، حق کے راستے کی طرف جانا ہے۔ تم نے اپنی تورات شریف میں، عیسائیوں نے انجیل میں کمی بیشی کر لی، اپنے ہاتھوں سے لکھنے لگے، اللہ تعالیٰ کی باتوں اور کلام کو بدل دیا، اس کے اندر اپنی نفسانی باتیں شامل کر دیں۔ اب تمہارا دین وہ دین نہیں رہا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تم نے اس میں کمی اور زیادتی کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس طرح جواب دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، ان کے بیٹوں پر، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس کا صحیح ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو مانے، یکتا واحد حقیقی، اور کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو اس کا بیٹا نہ بتائے، فرشتوں کو اس کی بیٹیاں نہ بتائے، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کو دل و جان سے مانے، سب کی نبوت کا اقرار کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیفے آسمان سے آئے، جتنی کتابیں آئیں، جنت پر ایمان رکھے، دوزخ پر ایمان رکھے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے، کل قیامت کے دن اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، ان سب چیزوں کو حق مانے، دل سے اس کی تصدیق کرے، اس کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس طرح جواب دو عیسائیوں اور یہودیوں کو۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کو اس طرح جواب دیا جا رہا ہے، اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئے، جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، تو پھر تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر صحابہ کی طرح تم ایمان نہیں لائے تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہودی اور عیسائی تو یہ کہہ رہے تھے صحابہ کرام کو کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا، صحابہ کی طرح ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا ایمان اللہ پر صحابہ رکھتے ہیں، جیسی تعظیم صحابہ کرتے ہیں نبیوں کی، رسول کی، اور جنت دوزخ پر جیسا ایمان صحابہ کا ہے، جس طرح صحابہ کرام دینی احکام کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، جو کوئی قیامت تک ایمان والا کہلانا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی پیروی کرے، ان کی طرح ایمان لے آئے تو وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ جو ان کی طرح ایمان نہیں لائے گا وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، آیت نمبر 137 اور 138 سورہ بقرہ کی، جو پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اگر وہ ایمان لائیں بمثلی، جیسے مثل، ما آمنتم، جیسا ایمان صحابہ کرام لائے دین اسلام پر، بھی اس پر، فقد اہتدوا، بے شک تحقیق وہ ہدایت پا جائے گا۔ اللہ نے واضح فرما دیا۔
جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا تو صرف وہ فی شقاق اپنی ضد اور مخالفت کی وجہ سے منہ پھیرتا ہے۔ صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتا تو وہ صرف ضد اور مخالفت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عن قریب اللہ کافی ہوگا تمہیں ان کی طرف سے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے خطاب ہے اور غیبی خبر ہے۔ اللہ نے فرما دیا انشاءاللہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا۔ تمہارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تمہاری کوئی مخالفت کرتا ہے، ضد ہٹ درمی کرتا ہے، حضور اس کا غم نہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرما دیا اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، ایسے لوگ آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آ جائیں گے، ماننا تو دور کی بات، ان کی پیروی کرنا تو دور کی بات، ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں، معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں تک دیتے ہیں، اور وہ بھی کون سے صحابہ کرام کو؟ جو حضور کے دائیں بائیں آرام فرما رہے ہیں۔ روضہ مبارک میں ایک طرف حضرت صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں۔ کتنی شان ہے ان صحابہ کی اور کتنا مقام ہے۔ پھر عثمان غنی، حضور کے داماد، عثمان غنی کے لیے حضور نے فرمایا اے عثمان، اگر تو کوئی اب نیک عمل نہ بھی کرے تو تیری جنت کا ضامن میں ہوں۔ اور کوئی حضرت علی کے لیے اگر بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا۔ یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے تم تو کہتے ہو ان کو صحابہ کرام کو یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، اللہ فرما رہا ہے اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لا کر نبی کے سچے غلام بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا، پھر تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اگر تم ان کے طریقے سے منہ پھیرو گے ضد اور مخالفت کی وجہ سے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم کیوں منہ پھیرو گے ضد اور مخالفت کی وجہ سے، تو اللہ نے واضح فرما دیا تو پھر تم لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہاں پر صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث مبارک ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، فرمایا ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ، وہ ناجی گروہ کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ناری ہوگا۔ یہاں پر قرآن کی آیت سے بھی آپ کو ثبوت مل رہا ہے، حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہاں پر حضور فرما رہے ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ سنت صحابہ، سنت رسول اور سنت الہیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ جمعہ فرض ہے، اس کے اندر جو اذان ہوتی ہے، یہ ایک اذان، جو 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان دینا سنت صحابہ ہے۔ تراویح ہوتی ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، تو تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے، اور مکمل جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت فاروقی ہے۔ یہ طریقہ حضرت عمر فاروق نے جاری فرمایا تھا۔ تو ہمیں پتہ لگا ہم پر حضور کا طریقہ بھی لازمی ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی لازمی ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں وہی شخص کامیاب ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ بات ہمیں اپنے دلوں کے اوپر نقش کر لینی چاہیے کہ صحابہ کا دامن چھوڑ کر، صحابہ کی گستاخی کر کر کوئی ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل واضح ہے، قرآن کی آیت سے استدلال ہو رہا ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور وہاں پر آپ کو حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ کا دامن چھوڑ کر
اور صحابہ سے منہ پھیر کر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کتنی عزت کرنی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے تو کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ کر لے ہم مخالفت کریں یا ہم بغض و عداوت رکھیں؟ ان کے آپس کے معاملات میں ہمیں بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے، ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ ان کی پیروی کرو، ان کے آپس کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ کے لیے بری زبان استعمال کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نہیں کہا تھا کہ بیٹا تم امام حسین پر ظلم کرنا، تم ایسا کرنا۔ بیٹا بگڑ جائے اس کا الزام باپ پر نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تھا، کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا بیٹا کافر ہو گیا تھا تو نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا؟ بیٹا اگر کافر ہو جائے یا بیٹا کوئی ایسے کام کرے جو شریعت سے ہٹ کر ہوتے ہیں تو اس کا الزام باپ پر نہیں آ سکتا۔ ہمیں قرآن پاک سے اور آیت و حدیث مبارکہ سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے تعظیم کرنی ہے، ہم نے تمام نبیوں کی تعظیم کرنی ہے، تمام صحابہ کی تعظیم کرنی ہے، تمام اہل بیت کی تعظیم کرنی ہے، تمام اولیاء اللہ کی تعظیم کرنی ہے، تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہاں پر واضح بتایا جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آئے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے تو وہ اپنا ایمان کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ اس کا ایمان نہیں صحیح ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، خود آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کے دیکھیں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اللہ نے واضح فرما دیا، حدیث پاک مشہور ہے آپ کے سامنے، فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، کسی کی پہ پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں سوار ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ جواب مطلق قیامت تک کے لیے ہے۔ جو چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے لیے پھر صحابہ کرام کا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، اس کو پکڑ کر رکھے اور اس طریقے کو فالو کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہدایت پا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، یہاں پر اللہ کے رنگ کی بات آئی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہے۔ یہاں پر ہم بھی کہتے ہیں نا، دنیا میں ہم لوگ محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ یار آج کل تو کس رنگ میں چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کہتے، ہم پہچان لیتے ہیں، جس رنگ میں وہ چل رہا ہوتا ہے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر وہ مال و دولت کے رنگ میں ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کے سر پر کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ مال و دولت کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ کسی پر کسی لڑکی کا نشہ چڑھا ہو تو ہم پہچان لیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں آج کل یہ اس کے رنگ میں چل رہا ہے۔ تو انسان کے اوپر مختلف رنگ چڑھتے رہتے ہیں، جس طرح کی اس کی صحبت ہوتی ہے، جیسے خیالات ہوتے ہیں، جیسے تصورات ہوتے ہیں، اسی کا رنگ بندے کے اوپر چڑھتا ہے۔ یہاں بھئی اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں رنگ کا ذکر کیا، اللہ کا رنگ، پھر فرمایا اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم تو اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہو، اور رنگنے والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، جنہوں نے ان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی ہمارے سامنے ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن گئے تو حضور نے ان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا دیا۔ تو یہاں پر جس شخص کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اور دنیا کا زنگ اتر جائے، ہم نے کیا کرنا ہے؟
اللہ کا رنگ چڑھانا ہے اور دنیا کا رنگ اتارنا ہے۔ جب کسی بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کو پوری دنیا بھی ہلا نہیں سکتی۔ صحابہ کرام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کا رنگ چڑھا دیا تھا، تو وہ ایسا رنگ چڑھا تھا، اس لیے کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو، ان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کا رنگ اتر جائے، دنیا کا زنگ اتر جائے، دنیا کی محبت جو ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کا رنگ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس دل کے اوپر یا تو دنیا کا رنگ چڑھے گا یا اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ اور چڑھتا کیسے ہے؟ ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے تصورات سے، ہماری صحبت سے۔ ہماری صحبت اگر قرآن کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور نماز کے ساتھ ہے، رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، ہم غیبت نہیں کرتے، حسد سے دور رہتے ہیں، چغلی بہتان سے دور رہتے ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں سب سے دور رہتے ہیں، تو یہ ساری برائیاں دنیا کے رنگ ہیں۔ جب ان سب رنگوں کو دور کرنا شروع کرتے ہیں ہم، تو پھر جب یہ والا رنگ اتر جاتا ہے تو پھر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور تیزی سے رنگ کب چڑھتا ہے؟ جب ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے، کوئی اللہ والا ہمیں سچا اللہ والا مل جائے جس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو، کوئی اللہ والا ہو جس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو، تو وہ ہمیں بھی اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ کوئی اللہ والا سچا ہو، کسی کو مل جائے اور وہ اس کی صحبت اختیار کرے اور اس کی فرما برداری کرے، تو اس پر بھی اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھے اور دنیا کا رنگ ہم سے اتر جائے۔ اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنا تعلق روحانیت کی طرف مائل کریں، قرآن کی طرف مائل کریں، نماز کی طرف مائل کریں، اچھی صحبت کی طرف۔ دنیا کی صحبت میں جائیں گے تو اس کا رنگ چڑھے گا، تو پھر ہم پر جیسا رنگ چڑھے گا اس کا اثر بھی ہم پر ویسا ہی ہوگا۔ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے اور وہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے۔ عیسائی 7ویں دن اپنے بچے کو ایک زردے کے رنگ میں غوطہ دیتے تھے اور کہتے تھے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو رنگ 2-4 دن میں اتر جائے گا، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ رنگ پھر اترتا نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ پر کون سا رنگ چڑھانا ہے۔ ہمارے سامنے دنیا ہے، دنیا بڑی رنگین ہے، دنیا بڑی رنگین ہے اور خالق سادہ ہے۔ اب ہم جب دنیا کی رنگینی میں رنگ جاتے ہیں تو پھر دنیا کا رنگ ہمارے اوپر اثر کر جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کا رنگ اتارنا ہے، جب دنیا کا رنگ اتر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ ہمیں پوری اپنی کوشش سے، توجہ سے اور اخلاص سے اور اپنے عمل سے یہ رنگ چڑھانا ہے، اور یہی وہ رنگ ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا عاشق بنا دیتا ہے۔ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے اور وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائے، کوشش کرے کہ اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو، اللہ تعالیٰ کا عشق غالب ہو، دنیا غالب نہ ہو، وہی شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے بیان جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔